ایڈولف ہٹلر، ایک ایسا نام جو تاریخ کے تاریک ترین ابواب میں گونجتا ہے۔ اکثر نفرت، جنگاور تباہی کا مترادف سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا ہٹلر صرف وہی تھا جو میں ہمیشہ بتایا گیا ہے؟ آج میں اس کی زندگی کے آخری 6 سالوں میں گہرائی میں جا رہا ہوں، انڈین ٹرپر سے یونین سے چیپائی تک، جتنی کم سے کم تعصب کے ساتھ ممکن ہو۔ آئیے ڈن سرفر سے شروع کرتے ہیں، جسے بہت سے لوگ ہٹلر کا عروج کہتے ہیں۔ 93 چیپائی میں اس نے بدنام زمانہ نیورنبرگ قوانین منظور کیے، جس سے یہودیوں کے خلاف منظم امتیازی سلوک شروع ہوا۔ پھر بھی اسی وقت اس نے جرمنی کی معیشت کو فروغ دیا، سڑکیں، نئی صنعتیں اور نوکریاں۔ اچانک لوگوں نے اسے ایک نئی امید کے طور پر دیکھا۔ 96 کے برلن اولمپکس نے عالمی سطح پر جرمنی کی تصویر کو بہتر بنایا اور ہٹلر کا اثر ورسوخ بڑھتا ہی چلا گیا۔ نتیجے آج تک اس نے ایک بھی گولی چلائے بغیر آسٹریا کو ضم کر لیا تھا اور یورپ نے بمشکل پلک چھپا کی۔ انٹنٹ ترنا ہے، دنیا ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ 1 ستمبر کو ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا اور دوسری جنگ عظیم باضابطہ طور پر شروع ہو گئی۔ چند مہینوں میں جرمنی نے فرانس، ناروے، نیدرلینڈز اور بیلجیم کو زیر کر لیا۔ ہٹلر اب یورپ کا سب سے طاقتور رہنما ہے۔ اس کی تقریریں قوم پر سطحی اتحاد اور جرمنی سب سے پہلے کے بارے میں ہیں، لیکن اب تک اپوزیشن کو کچل دیا گیا ہے۔ پریس اور عوام مکمل طور پر اس کے قابو میں۔ ہنڈی سریت سے ہنڈوس ہیڈی ڈو تک ہٹلر کی طاقت عروج پر پہنچتی ہے، لیکن چیلنجز منڈلا رہے ہیں۔ برطانیہ نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، لہذا ہٹلر نے لندن پر بلٹز کا آغاز کیا۔ 1948 میں اس نے اپنی مہلک غلطی کی، روس پر حملہ۔ شدید سردیاں، لامتناہی سپلائی کے مسائل اور سخت مزاحمت نے صورتحال کو بدل دیا، اور ان سالوں میں خوفناک فائنل سولوشن کو عملی جامہ پہنایا گیا: یہودیوں کو حراستی کیمپوں میں منظم طریقے سے بھیجنا۔ یہ وہ حلم ہے جہاں انسانیت کی روح لرزاں اٹھتی ہے۔ 1943 تک زوال شروع ہو گیا۔ سوویت یونین نے مشرقی محاذ پر جرمنی کو پیچھے دھکیل دیا، امریکہ جنگ میں شامل ہو گیا اور اٹلی میں فاشزم ختم ہو گیا۔ اتحادیوں نے جرمنی کے گرد گہرا تنگ کر دیا۔ ہٹلر تیزی سے تنہا ہوتا گیا، اپنے ہیجر نیلوں پر شک کرنے لگا۔ انکنسورٹیشیوز میں ایک کے ناکام قاتلانہ حملے کے بعد اس نے اپنے افسروں کو سختی سے سزا دی، کچھ کو فوری طور پر پھانسی دے دی گئی۔ پھر 93 چیپائی برلن گھرا ہوا ہے۔ ہٹلر اپنے بنکر میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ 3 اپریل کو جنگ ہارنے کے بعد اس نے ایوا براؤن کے ساتھ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ان کی لاشیں جلا دی گئیں جیسا کہ اس نے حکم دیا تھا۔ جنگ لاکھوں کو مردہاور جرمنی کو کھنڈرات میں چھوڑ دیتی ہے۔ دنیا آگے بڑھتی ہے، ایک ایسے رہنما کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جسے کچھ لوگ ہیرو کہنے کی جرات کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایک کلن۔ تو ہٹلر کے آخری 6 سالہ میں کیا سکھاتے ہیں؟ کہنی فرتاور انتہا پسندی سے چلنے والی کیا تصرف تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر بھی یہاں ایک سبق بھی ہے کہ ایک آدمی ایک قوم کی معیشت کو اٹھا سکتا ہے، نظم مثبت پیدا کر سکتا ہے اور ایک نیا قیادت کا عمل بنا سکتا ہے۔ تاریخ میں کوئی بھی شخصیت خالصتاً سیاہ یا سفید نہیں ہوتی۔ حقیقی سمجھ ان کے اعمال اور ان کے پیچھے چھوڑے گئے نتائج کو دیکھ کر آتی ہے۔